بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اگر ہم لاہور پر نظر ڈالیں، پنجاب حکومت پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سوائے بسنت کی تیاریوں کے اور اس کو پروموٹ کرنے کے، اس پر کروڑوں روپے کے اشتہارات خرچ کرنے کے پنجاب حکومت کی اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں، جن سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ 8 فروری کے لیے پوری ایک بھرپور کیمپین چلائیں گے، آئی ایم سوری ٹو سے وہاں ان کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کی جو کنڈیشن ہے، ان کی جو حالت ہے بڑی، وہ اس حوالے سے جو خبریں ہیں یہ اس لیے تشویشناک ہیں کہ جو ان کی آنکھ میں جو پرابلم ہوئی ہے CRVO، وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ بیماری کسی بڑی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وہ خون گاڑھا یعنی کولیسٹرول زیادہ، اگر آپ کو شوگر ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی مہلک ہیں، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے پراپر علاج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ جو سہولت ہے یہ میسر نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے، ان کی جو بیٹی اور ان کی بھابھی نے جو باہر آ کے اطلاع دی ہے ان سے ملاقات کے بعد، وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی، کیونکہ میڈیکل چیک اپ اس طرح سے تو نہیں ہوا، ان کے یہ جو بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول، اس کی کیا صورتحال ہے؟ بہت زیادہ اس پہ تشویش پائی جاتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو ان سے ملاقات یا ان کے ذاتی معالجین کی ایکسیس جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ دیں، ان کو سہولیات دیں، لیکن ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ بسنت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، میلہ ہے، لیکن وہ اس وقت جو بسنت کی تیاریاں ہیں وہ صرف ایک میلہ نہیں ہے، وہ ایکچولی جو 8 فروری کی جو تحریک ہے، جو موومنٹ ہے، جو ریزسٹنس ہے، جو مزاحمت ہے تحریک انصاف کی، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی میں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو جو ڈکٹیٹرز تھے، جابر حکمران تھے، وہ میلے ٹھیلے کرواتے تھے لوگوں کو ایک تفریح پرووائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ نہ تو وہ روزگار دے سکتے تھے، نہ وہ کوئی اس وقت کوئی اکانومی کو بہتر بنا سکتے تھے۔ ظلم کی بنیاد پر وہ معاشرہ تھا، اور وہاں پہ لوگوں کی توجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی تھی میلوں ٹھیلوں کی، اور اب یہی کام نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کر رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں پنجاب میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں بسنت کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک لبرل مسلمان ہوں، لیکن میں جو ایکسٹریم ہے ناچ گانے کی، جس میں بالکل محرم غیر محرم کا فرق ختم ہو جائے، میں اس کو پبلکلی میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں آپ اپنے ڈرائنگ رومز میں، آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، بھلے وہ قابل اعتراض بھی ہوں، لیکن کم از کم وہ معاشرے میں اس طرح سے برائی کا سبب تو نہیں بن رہی کہ سامنے سب کے ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جس ملک میں 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، وہ 600 روپے کا، 1000 روپے کا، 1500 روپے کا گڈا خرید سکتے ہیں؟ وہ 1200 روپے کی، 2000 روپے کی، 4000 روپے کی ڈور خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ ان کے لیے اس کا کوئی، لیکن جب آپ ٹی وی چلاتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پر بھی وہ چیزیں ظاہر ہے وہ آ رہی ہیں کہ جو چھتیں ہیں جی وہ بک رہی ہیں، کوئی کروڑ کی چھت بک گئی ہے 10 مرلے کے گھر کی بسنت منانے کے لیے۔ مجھے بتائیے، کیا اس معاشرے پر کسی کو احساس نہیں ہے کہ خدا کا قہر نازل ہو سکتا ہے؟ جہاں پر بچے گٹروں میں ماؤں کے ساتھ گر کے مر رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کو اغوا کر کے ان کے گھروں میں جا کے ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، فوراً کوئی نوجوانوں کے لیے آپ انہیں کچھ وہ بتا نہیں سکتے۔ سب سے جو بڑی پاپولر پارٹی ہے اس کو مار مار کے آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سب سے جو بڑا پاپولر لیڈر ہے وہ اس وقت جیل میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا، کوئی جانا نہیں چاہتا، اور ولچرز کی طرح، گدھوں کی طرح لوگ اس کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بسنت، اور پھر دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے
کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں پچھلے ایک ہفتے سے؟ انٹرنیٹ شہروں کے بند ہیں، ٹیلی فون بند ہیں، لوگوں کو گھروں میں گھس کے مارا گیا. وہاں پر 15-14 تو سینسٹیو مقامات ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ درجنوں جگہوں پر سائملٹینیسلی حملے ہوئے. اور وہاں پر جو بے گناہ لوگوں کو جو شہید کیا گیا، مارا گیا. یہ جو لاہور کے امیجز ہیں یا جو یہ اشتہاری کیمپین ہے ٹی وی پر، مجھے بتائیے کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ کیا ہم یہ میلوں ٹھیلوں کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو جو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے، مزید تقسیم نہیں کر رہے؟ تیرا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ قبائل میں جو آپریشن ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ناچ گانا کر رہے ہیں. پنجاب میں، لاہور میں مریم نواز کہتی ہے. اور پھر دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یوم یکجہتی ہے کشمیر 5 فروری. کشمیریوں کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ 5 فروری جو یوم یکجہتی ہے کشمیر ہے، اس کو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے چھٹی کر دی ہے، اب لانگ ویکینڈ ہے، لوریے پنجابی لانگ ویکینڈ منائیں، انجوائے کریں. وہ چھٹی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے یوم یکجہتی کی، وہ چھٹی ایک ناانصافی پر احتجاج کرنے کی ہے، دنیا کی توجہ اس طرف دلانے کی ہے، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے ہمارے بہنوں بھائیوں پر، اور ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ اپنے بہنوں بھائیوں کے کھڑے ہیں، اور دنیا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرو. یہ آزادی ان کا حق ہے. استصواب رائے یعنی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا مستقبل میں، یہ اقوام متحدہ نے، پوری دنیا نے ان کو دیا تھا، جس کی آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ لاہوریوں چھٹی مناؤ. یہ کانسیپٹ ہے، یہ ان کا ٹک ٹاکر چیف منسٹر کا، یہ پاکستان کے، کشمیر کے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے یہ ان کا ویژن یا انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے بتائیے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر مجھے بتائیے کل مار عبدالستار کو اڈیالہ جیل کے سامنے گرفتار کیا گیا، ایک بریو ورکر، ایک وہ بندہ جس نے بڑی بہادری سے اپنے علاقے ضلع اکاڑا میں عوامی حقوق کی بات کی، اس کو مار پیٹ کر لے گئے. اور اب بجائے اس کے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیرہ غازی خان کی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، 7 MPO کے تحت اس کو بند کیا گیا. پورا اکاڑا رات سڑکوں پر تھا، سراپا احتجاج تھا، اور اس کے گھر کے باہر پولیس بھاری تعداد میں. کیوں؟ اب کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ لیکن کب تک آپ ان چیزوں کو، حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو منرل کانفرنس میں نہیں بلایا گیا، آپ نے علی پرویز ملک کو بھیجا ہے وہاں پر. وہاں سے جو امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، آپ نے منت ترلا کر کے ایک سیکیور کی ہے انویٹیشن. کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی آپ کو بتانے والا، آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے یہ بات کہ وہ جو دنیا میں آپ یہاں پر ایک ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں. 2 ملک ہیں جو ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کی دینے کی بات کر رہے ہیں، ایک جناب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اسرائیل. مجھے بتائیے، افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس میں سوچیں آپ بھی، ہر پاکستانی سوچے، کیا ہم یہ اس ہر چیز پر، اس ساری ناانصافی پر خاموش رہیں اور اسے ہونے دیں؟ ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی ہو رہا ہے. سنبھالیں اپنے آپ کو اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ سچ کو، جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت پاکستان ایک بہت ہی اہم دور سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، حقیقی تبدیلی کے لیے ہم نہ اکٹھے ہوئے تو یہ نہ ہمیں وقت معاف کرے گا، نہ ہمیں یہ معاشرہ معاف کرے گا، اور آنے والی جو تاریخ ہے اس میں جو کچھ ہمارے بارے میں لکھا جائے گا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.